اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم حاسبنی حسابا یسرا اللہم رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت وفی بعد الموت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلوا علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ 7واں پارہ سورہ مائدہ ہے، ابھی تھوڑا دور اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوگی۔ غیب سے بے محنت روزی ملتی رہتا، اطمینان قلب الدل سے عبادت میں لگے رہے۔ آپ نے جو غیبی خبریں نامہ جنت وغیرہ کے متعلق دی ہیں، ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ کر ان کا بھی یقین کامل ہو جائے۔ ایک عینی شاہد کے طور پر ہم اس کی گواہی دیں جس سے یہ معجزہ ہمیشہ مشہور رہے۔ بعض مفسرین نے نقل کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم خدا کے لیے 30 دن کے روزے رکھ کر جو کچھ طلب کرو گے وہ دیا جائے گا۔ حوارین نے روزے رکھ لیے، یعنی کہ حوارین جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کلائے، انہی میں وہی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حوارین ہیں ان کا نام، حوارین نے روزے رکھ لیے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ کر ان کا بھی یقین کامل ہو جائے۔ ایک عینی شاہد کے طور پر ہم اس کی گواہی دیں جس سے یہ معجزہ ہمیشہ مشہور رہے۔ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم خدا کے لیے 30 دن کے روزے رکھ کر جو کچھ طلب کرو گے وہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ جو ان کے ساتھی تھے، جو صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے پاس بات رکھی کہ ہم آپ کوئی ایسا معجزہ دکھائی جو آسمان سے میرے کھانا آ بھی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ ٹھیک ہے، روزے 30 دن کے روزے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 30 دن کے روزے رکھ کر جو طلب کرو گے وہ دیا جائے گا۔ حوارین نے روزے رکھ لیے اور مادہ طلب کیا۔ مراد ہے واللہ فائدہ، یعنی وہ دن جس میں مادہ آسمانی نازل ہو، ہمارے اگلے پچھلے لوگوں کے حق میں عید ہو جائے۔ یعنی کہ جو چیز اللہ کے یہاں سے آئے گی وہ دن کے دن کو وہ لوگ عید کا دن بنائیں کہ وہ دن عید ہو جائے ہم لوگ کے لیے، عید خوشی کا دن۔ یعنی وہ دن جس میں مائدہ آسمانی نازل ہو، مائدہ وہ کھانے کا تھا، ہمارے اگلے پچھلے لوگوں کے حق میں عید ہو جائے کہ ہمیشہ ہماری قوم اس دن کو بطور یادگار تہوار منایا کرے۔ اس تقریر کے موقع پر تکون لنا ایدن کا اطلاق ایسا ہوا جیسا کہ الیوم اکملت لکم دینکم متعلق بخاری میں یہود کا یہ مقولہ نقل کیا ہے۔ جس طرح یہ آیت کو عید منانے کا مطلب اس کے یوم نزول کو عید بنانا ہے، کما ہوا صحفی روایت آخر۔ اسی پر مائدہ کے عید ہونے کی بھی قیاس کر لو، کہتے ہیں کہ وہ خوان اترا اتوار کو، یعنی کہ وہ آسمانی کھانا خوان اترا اتوار کو، جو نصارہ کے یہاں ہفتہ کی عید ہے، جیسے مسلمانوں کے یہاں جمعہ۔ یعنی تیری قدرت کی اور میری نبوت اور صداقت کی نشانی ہو، یعنی بدون تعب و کسب کے روزی عطا فرمائی، یعنی بغیر محنت کے۔ جو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ مغفور
رب رحمان کا مرب بیان یعنی بدون تاب و کسب کے روزی عطا فرمائے. آپ کے یہاں کیا کمی ہے اور کیا مشکل ہے؟ بے شک اللہ جب نعمت غیر معمولی یا نرالی ہوگی تو اس کی شکر گزاری کی تاکید بھی معمول سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے. یعنی جب بیٹھے بیٹھائے اللہ تعالیٰ دیں گے روزی تو کی شکر بھی بہت بڑھ کر ہونی چاہیے. یہی کہا جائے جب نعمت غیر معمولی یا نرالی ہوگی تو اس کی شکر گزاری کی تاکید بھی معمول سے بڑھ کر بہت بڑھ کر ہونی چاہیے. اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی اور نرالا آئے گا. مزح قرآن میں ہے. بعضے کہتے ہیں کہ خان اترا 40 روز تک. پھر بعضوں نے ناشکری کی یعنی حکم ہوا تھا کہ فقیر اور مریض کو کھانا دے. محجوج اور چنگے پر بھی لگے کھانے یعنی وہ کھانا حکم ہوا تھا کہ فقیر اور مریض کھاوے. لیکن جو اچھا کٹھا تھا محجوج اور چنگے بھی لگے کھانے. پھر قریب 80 آدمی کے سور اور بندر ہو گئے. اللہ محفوظ رکھے. یہ عذاب پہلے یہود میں ہوا تھا پیچھے کسی کو نہیں ہوا تھا. بعضے کہتے ہیں کہ نہیں اترا. یہ تحدید سن کر مانگنے والے ڈر گئے نہ مانگا. لیکن پیغمبر کی دعا ابس نہیں. اس کلام میں نقل کرنا بے حکمت نہیں. شاید اس دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امت میں آسودگی مال ہمیشہ رہی. جو کوئی ان میں ناشکری کرے یعنی دل کے اطمینان سے عبادت میں نہ لگے بلکہ گناہ میں خرچ کرے تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پاوے. اس میں مسلمان کو عبرت ہے کہ اپنا مدعا خرچ کی عادت کی راہ سے نہ چاہے کہ پھر اس کی شکر گزاری بہت مشکل ہے. اسباب ظاہری پر قناعت کرے تو بہتر ہے. اس قصہ میں بھی ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے آگے حمایت پیش نہیں جاتی. پچھلا رکوع حقیقت میں اس رکوع کی تحمید تھی. پچھلے رکوع کی ابتدا میں فرما کر آگاہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تمام مرسلین سے ان کی امتوں کے معاوضہ میں اعلیٰ رؤوس الاشہاد سوال یعنی شہادت گواہی پیش ہوگی وہ جواب ہوں گی. پھر ان میں سے خاصی حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر فرمانا ہے جن کو کروڑوں آدمیوں نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے. ان سے بالخصوص اس عقیدہ باطلہ کی نسبت دریافت کیا جائے گا. لیکن اول و جمشان احسانات اور ممتاز انعامات یاد دلائے جائیں گے جو ان پر ان کے والدہ ماجدہ پر فائز ہوئے. بعد ارشاد ہوگا انت قلت للناس تخذونی کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی خدا کے سوا معبود مانو. حضرت مسیح علیہ السلام اس سوال پر کانپ اٹھیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور وہ عرض کریں گے جو آگے آتا آخر میں ارشاد ہوگا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. ھذا کا اشارہ اسی یوم کی طرف ہے جو یوم یجمع اللہ الرسول میں مذکور تھا. بہرحال یہ سب واقعہ روز قیامت کا ہے جسے متقین وقوع ہونے کی وجہ سے قرآن حدیث میں بسیغہ ماضی کال تعبیر فرمایا ہے. یعنی میں ایسی گندی بات کیسے کہہ سکتا تھا. آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ الوہیت وغیرہ میں کسی کو اس کا شریک کیا جائے. اور جس کو آپ پیغمبری کا منصب جلیل عطا فرمائیں اس کی یہ شان نہیں کہ کوئی ناحق بات منہ سے نکالے. بس آپ کی سبوحیت اور میری عصمت دونوں کا اقتضا یہ ہے کہ میں ایسی ناپاک بات کبھی نہ کہہ سکتا.
اور سب دلائل چھوڑ کر آخری بات یہ ہے کہ آپ کے علم محیط سے کوئی چیز باہر نہیں ہو بھی نہیں سکتی. آپ سے میرے یا کسی کے دل میں چھپے ہوئے حواس و خاطر بھی پوشیدہ نہیں. اگر فی الواقعہ میں ایسا کہتا تو آپ کے علم میں ضرور موجود ہوتا. آپ خود جانتے ہیں کہ میں نے خفیہ یا اعلانیہ کوئی ایسا حرف منہ سے نہیں نکالا، بلکہ میرے دل میں اس طرح کے گندے خیالات کا خطور بھی نہیں ہوا. آپ سے میرے یا کسی کے دل کے چھپے ہوئے ہوا وحس و خاطر بھی پوشیدہ نہیں. میں نے آپ کے حکم سے شرم تجاوز نہیں کیا. اپنی الوہیت کی تعلیم تو کیسے دے سکتا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی. اس کے بالمقابل میں نے ان کو صرف تیری بندگی کی طرف بلایا اور کھول کھول کر بتلا دیا کہ میرا تمہارا سب کا رب پروردگار وہی ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، وحدہ لا شریک لہ، جو تنہا عبادت کے لائق ہے. چنانچہ آج بھی بائبل میں صریح نصوص اس مضمون کی بکثرت موجود ہے. نہ صرف یہ کہ میں نے مخلوق کو تیری توحید عبودیت کی طرف دعوت دی، بلکہ جب تک ان کے اندر قیام پذیر رہا برابر ان کے احوال کی نگرانی اور خبرگیری بھی کرتا رہا. کوئی غلط عقیدہ یا بے موقع خیال قائم نہ کر لے. البتہ ان میں قیام کرنے کی جو مدت آپ کے علم میں مقدر تھی، جب وہ پوری کر کے آپ نے مجھ کو ان میں سے اٹھا لیا. کما یظہر من مادت توفی و مقابلہ مادم تفہیم، تو پھر صرف آپ ہی ان کے احوال کے نگراں خبردار ہو سکتے تھے. میں اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کر سکتا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب تک ہم امید رہیں، جب تک ہم قیام کیا، برابر ان کے احوال کی نگرانی کی، خبر گیری کی، ان کو توحید کی تبلیغ کی، آپ کی طرف کو بلایا اپنی امت کو. لیکن جب آپ میرے اللہ اپنے یہاں جب آسمان پر اٹھا لیں، تب کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کہ او کے بعد میری قوم کا اس کے متعلق کچھ عرض میں نہیں کر سکتا. یعنی کہ او کے بعد آپ وہ قوم کے نگراں رہیں. پہلے بھی اللہ ہی تھے، لیکن وہ اپنی جب تک وہ رہے تب اپنی ان کی بھی گواہی رہے گی. لیکن جب آپ چلے گئے دنیا سے، تو او کے بعد جو گواہی ہے وہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے. اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کر سکتا. تنبیہ حضرت مسیح علیہ السلام کی موت، رفیع السما وغیرہ کی بحث آل عمران میں زیر فائدہ ملاحظہ کیجیے، مطلب پیچھے گزر چکی ہے آل عمران میں. محقق قدس سرا نے یہاں جو ترجمہ تو نے مجھ کو اٹھا لیا سے کیا، یہ باعتبار محاورات موت اور رفیع السما دونوں پر صادق آ سکتا ہے. گویا متنبہ کر دیا کہ نہ لفظ توفیق کے لیے موت لازم ہے، نہ خاص توفیق بصورت موت کو مضمون زیر بحث میں کسی قسم کا مدخل ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کی نسبت میں قیامت کے دن اسی طرح کہوں گا جس طرح بندہ صالح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. اس قسم کے تسبیحات سے یہ نکالنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کی توفیق بھی بہمہ وجہ یکساں اور ہم رنگ ہونی چاہیے. عربیہ سے ناواقفیت کی دلیل ہے. مشرکین مکہ ایک درخت ذات انمات پر ہتھیار لٹکایا کرتے تھے. ایک درخت کا نام تھا. مشرکین مکہ ایک درخت ذات انمات پر ہتھیار لٹکایا کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے بھی ذات انمات مقرر کر دیجیے جیسے ان کے یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا کما
کما قال قوم موسیٰ اجل لنا الہک کما لہم الہت، یہ تو ایسا ہوا جیسے موسیٰ کی قوم نے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود تجویز کر دو جیسے کہ سامری کو اس تھا، ایک بچڑے کی عبادت کی تو یہی لیے جب وہ جو ہتھیار لٹکایا کرتے تھے مشرکین مکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا جو ہم آیت پڑھا کہ یہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود تجویز کر دو جیسا ان بت پرستوں کا ہے۔ کیا کوئی مسلمان اس تصویہ کو سن کر یہ گمان کر سکتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم معاذ اللہ بت پرستی کی درخواست کی تھی؟ اس طرح کی تصویات سے نصوص محکمہ اجماع امت کے مخالف عقائد پر تمسک کرنا صرف اسی جماعت کا حصہ ہو سکتا ہے جن کی نسبت یہ ارشاد ہوا، یعنی آپ اپنے بندوں پر ظلم اور بیجا سختی نہیں کر سکتے، اس لیے اگر ان کو سزا دیں گے تو عین عدل حکمت پر مبنی ہوگی۔ فرض کیجئے معاف کر دیں تو یہ معافی بھی عجز و صفا نہ ہوگی، چونکہ آپ عزیز زبردست غالب ہے، اس لیے کوئی مجرم آپ کی قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا کہ آپ اس پر قابو نہ پا سکیں، چونکہ حکیم حکمت والے ہیں، اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی مجرم کو یوں ہی بے موقع چھوڑ دے۔ بہرحال جو فیصلہ آپ ان مجرمین کے حق میں کریں گے وہ بالکل حکیمانہ اور قادرانہ ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام چونکہ محشر میں ہوگا جہاں کفار کے حق میں کوئی شفاعت استدعا رحم وغیرہ نہیں ہو سکتی، اسی لیے حضرت مسیح نے عزیز حکیم کی جگہ غفور رحیم وغیرہ صفات کو اختیار نہیں فرمایا، برخلاف اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا، غفور الرحیم، اے پروردگار ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، تو جو ان میں سے میرے تابع ہوا وہ میرا آدمی ہے، جس نے میری نافرمانی کی تو پھر تو غفور الرحیم ہے، یعنی ابھی موقع ہے کہ تو اپنی رحمت سے آئندہ ان کو توبہ اور رجوع الی الحق کی توفیق دے کر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اللہ میرے بھی معاف کر۔ جو لوگ اعتقاداً اور قولاً و عملاً سچے رہے ہیں جیسے حضرت مسیح علیہ السلام، ان کی سچائی کا پھل آج ملے گا، بڑی کامیابی حق تعالیٰ کی رضا ہے، اور جنت بھی اس لیے مطلوب ہے کہ وہ محل رضائے الہی ہے، الحمدللہ اللہ۔ یعنی ہر وفادار مجرم کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ایک شہنشاہ مطلق کی عظمت و جلال کے مناسب ہے۔ یہ صورت مکیہ صرف چند آیات جہاں سے مطلب کہ سورہ انعام شروع ہوئی ہے، پارہ 7واں ہی ہے، سورہ انعام شروع، سورہ مائدہ ختم ہو گئے۔ یعنی ہر وفادار مجرم کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ایک شہنشاہ مطلق کی عظمت و جلال کے مناسب ہے۔ یہ صورت مکیہ صرف چند آیات کو بعض علماء نے مستثنیٰ کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ پوری صورت بیک وقت بے شمار فرشتوں کے جلوہ میں نازل ہوئی، مگر ابن صلاح نے اپنی فتاویٰ میں ان روایات کی صحت سے انکار کیا جو پوری صورت کے دفعتاً نزول پر دال ہے، واللہ علم۔ ابو اسحاق اسفرائنی کہتے ہیں کہ توحید کے تمام اصول و قواعد پر یہ صورت مشتمل ہے، یعنی کہ بہت ہی سورہ انعام کی جو صورت ہے ایک بہت اللہ تعالیٰ دین ہے، پڑھیں اتنی نعمتیں اللہ گنوائن ہے اپنے بندے کو جو ورد کرے گا۔ اللہ میری بھی توفیق دے۔ مجوس دنیا کے لیے دو خالق مانتے ہیں، مجوسی بھی ایک قوم ہے، مجوس دنیا کے لیے دو خالق مانتے ہیں، یزدان جو خالق خیر ہے اور ہرمن جو خالق شر ہے، دونوں کو نور ظلمت سے ملقب کرتے ہیں۔
ہندوستان کے مشرق 33 کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہیں۔ آریہ سماج باوجود دعائے توحید مادہ اور روح کو خدا کی طرح غیر مخلوق اور انادی کہتے ہیں۔ خدا کو اپنی صفت تکوین و تخلیق وغیرہ میں ان دونوں کا محتاج بتلاتے۔ عیسائیوں کو باپ بیٹے کا توازن و تناسب قائم رکھنے کے لیے آخر 3 ایک اور 1 3 کا مشہور عقیدہ اختیار کرنا پڑا۔ یہودیوں نے خدا تعالیٰ کے لیے وہ صفات تجویز کی کہ ایک معمولی انسان بھی نہ صرف اس کا ہمسر بلکہ اس سے برتر ہو سکتا ہے۔ عرب کے مشرکین نے تو خدائی کی تقسیم میں یہاں تک سخاوت دکھلائی کہ شاید ان کے نزدیک پہاڑ کا ہر پتھر نوع انسانی کا معبود بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ غرض آگ، پانی، سورج، ستارے، درخت، پتھر، حیوان، کوئی چیز لوگوں نے نہ چھوڑی پوجے کے لیے جیسے خدائی کا کچھ حصہ نہ دیا۔ اور استناد مانے اسے مانگنا، عبادت کی پوجا کرنا وغیرہ کے وقت اس سے خدا کے برابر نہ بیٹھایا۔ حالانکہ وہ ذات پاک جو تمام صفات کمال کی جامع، ہر قسم کی خوبیوں کا منبع ہونے کی وجہ سے سب تعریفوں اور ہر طرح کی حمد و ثنا کی بلا شرکت غیر مستحق ہے، جس نے آسمان زمین یعنی کل علویات و سفلیات کو پیدا کیا، رات دن، اندھیرا اجالا، علم جہل، ہدایت ضلالت، موت حیات، غرض متقابل کیفیات، متضاد احوال ظاہر فرمائے۔ اسے اپنے افعال میں نہ کسی حصہ دار بنائے، کسی کو حصہ دار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیز کو دنیا اور آخرت میں اور زمین آسمان اور کا اللہ کا جو انسانوں کا احاطہ نہ کر سکو، ان میں کوئی حصہ دار نہ بنایا پروردگار نے، نہ مددگار، نہ ان کو خود کی مدد کی ضرورت ہو سکتی، نہ مددگار کی ضرورت ہو سکتی ہے، نہ بیوی، نہ اولاد کی، نہ اس کی معبودیت الوہیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ ربوبیت میں، نہ اس کے ارادہ پر کوئی غالب آ سکتا، اور نہ اس پر کسی کا دباؤ اور زور چل سکتا۔ پھر تعجب ہے کہ ان حقائق کو سمجھنے کے بعد بھی کس طرح لوگ کسی چیز کو خدائی کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ اوپر عالم کبیر کی پیدائش کا ذکر تھا، یہاں عالم صغیر انسان کی خلقت کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو شروع میں بے جان مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے کس طرح حیات کمالات انسانی فائز کیے۔ آج بھی مٹی سے غذائیں نکلتی ہیں، غذاؤں سے نطفہ اور نطفہ سے انسان بنتے رہتے ہیں۔ غرض اس طرح تم کو عدم سے وجود ملائے، پھر ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، جب کہ آدمی دوبارہ اسی مٹی میں جا ملتا ہے جس سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ عالم کبیر کی فنا کا بھی ایک وقت مقرر ہے جسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ قیامت صغریٰ یعنی شخصی موتیں چونکہ ہمیں پیش آتی رہتی ہیں، ان کا علم بھی لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، لیکن قیامت کبریٰ کے ٹھیک مدت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تعجب ہے کہ عالم صغیر یعنی انسانوں میں زندگی اور فنا کا سلسلہ دیکھتے ہوئے بھی عالم کبیر کی فنا میں کوئی آدمی تردد کرتا ہے، یعنی تمام آسمان و زمینوں میں تنہا وہی معبود، مالک، بادشاہ، متصف اور مدبر ہے۔ یہ نام مبارک اللہ بھی صرف اسی کی ذات صفات کے لیے مخصوص رہا، پھر اوروں کے لیے استحقاق معبودیت کہاں سے آیا جب تمام زمین آسمان میں اسی کی حکومت ہے۔ بلا واسطہ ہر کھلی چھپی چیز اور انسان کے ظاہر باطن چھوٹے بڑے عمل پر مطلع ہے، تو عابد کو اپنی عبادت و استعانت وغیرہ میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشرکین جو کہا کرتے تھے ان کے ہم نواؤں کا جواب ہوا، اور پہلے
اندہ سے جو قیامت کی طرف اشارہ کیا تھا، یہاں سلسلہ مجازات پر متنبع فرما دے کر زمین آسمان میں حکومت ہماری ہے اور تمہارے سب کھلے چھپے نیک بد اعمال بھی ہمارے علم میں موجود ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم یوں ہی محمد چھوڑ دیے جاؤ گے۔ آیات میں احتمال ہے کہ تکوینی آیات مراد ہو یا تنزیلی۔ حق سے مراد غالباً قرآن کریم ہے، جو نشان نہائے قدرت سے تغافل برتنے والوں کو بد انجامی اور دینوی اخروی سزا کو بیان کرتا ہے۔ اسی سن کر منکرین تکذیب و استہزاء کرتے تھے، انہیں جتلا دیا کہ جس بات پر تم ہنستے آواز کستے ہو وہ حقیقت ثابتہ بن کر عنقریب تمہارے سامنے آ جائے گی، یعنی کہ قیامت۔ آگے ان اقوام کا احوال دیا جو آیت اللہ کی تکذیب و استہزاء یعنی مذاق اڑاتے تھے، بدعمالیوں کی بدولت ہلاک کی گئی، یعنی آج سمود وغیرہ جن کو تم سے بڑھ کر طاقت اور ساز و سامان دیا گیا تھا، بارشوں اور نہروں کی وجہ سے ان کے باغ اور کھیت شاداب تھے، عیش و خوشحالی کا دورہ تھا، جب انہوں نے بغاوت و تکذیب پر کمر باندھی اور نشانہ قدرت کی ہنسی اڑانے لگے تو ہم نے ان پر مجرموں کو جرموں کے پاداش میں ایسا پکڑا کہ نام نشان بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کیا اور منکرین و مکذبین کے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہا۔ یہاں کیا مجرمین تباہ ہوتے رہے اور دنیا کی آبادی میں کچھ خلل نہیں پڑا؟ بعض مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ آسمان سے ایک لکھی لکھائی کتاب لے آیا، اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو ہمارے سامنے ہو کر گواہی دے کہ بے شک یہ کتاب خدا کی بھیجی ہوئی ہے، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ جو لوگ بحالات موجودہ قرآن کو جادو اور اس کے لانے والوں کو جادوگر بتلاتے ہیں، اگر واقعی ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی آسمان سے اتار دے جسے یہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کر لے کہ کوئی تخیل یا نظر بندی نہیں، تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ جس بدبخت کے حصہ میں ہدایت نہیں ہوتی اس کا شبہ کبھی نہیں مٹتا، یعنی جو ہمارے روبرو ہو کر ان کے صدق کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ میرے اپنے نیک بندی میں شامل، اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے تو یہ ایک منٹ کے لیے بھی اس کا تحمل نہ کر سکیں گے۔ اللہ معاف کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما ربیانی۔ اللہ جو غلطی سے ہوئی معاف کریے گا، اور آپ لوگ سے بھی معاف کر دیجیے گا جو غلط میں انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا، اللہ معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔